الوحدة الرابعة عشرة: الحج والعمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah. في هذه الليلة إن شاء الله سندرس درسا جديدا وحدة جديدة على وهي الوحدة الرابعة عشرة، الموضوع الحج والعمرة. طيب. في هذه الصورة ماذا نرى يا سيدة سري؟ Al-Ka'bah والناس يطوفون حول الكعبة. هم يطوفون هم يطوفون أم يصلون؟ يصلون يصلون أمام الكعبة. يسجدون. يسجدون. طيب. هذه الكعبة المشرفة. نعم، الكعبة المشرفة وهي قبلة للمسلمين للصلاة. نحن نصلي ونوجه أوجهنا إلى جهة الكعبة. نعم سيدة نورا. نعم أستاذ. طيب. أين الكعبة المشرفة؟ في مكة المكرمة. صحيح، في مكة المكرمة. في أي مسجد يا سيدة نورا؟ في أي مسجد؟ في mana Ustaz? هل في هي أي في المسجد النبوي؟ لا، في مسجد الحرام. نعم صحيح، الكعبة في المسجد الحرام. في المسجد الحرام. طيب. الحج والعمرة، لدينا كم درسا يا سيدة حسنة في هذه الوحدة؟ يا سيدة حسنة. طيب. آنسة ميرنا، كم درسا لدينا؟ تسعة أستاذ. نعم، 9 دروس. لدينا 9 دروس في هذه الوحدة. طيب، نبدأ الدرس 18 بعد 100. الكتاب الأول: الوحدة الرابعة عشرة: الحج والعمرة. الدرس 18 بعد 100. الحوار الأول: انظر واستمع. متى العطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان. أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي.
وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. وماذا تفعل في مكة؟ أطوف حول الكعبة 7 أشواط ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسرور. والآن جاء دورك. طيب، هذا الحوار بين من يا أميرة؟ أنسة أميرة. بين سليم وجميل. بين سليم وجميل. نعم. ماذا يتحدثان يا سيدة نرمة؟ عما يتحدثان؟ طيب، سيدة نرمة، نعم أستاذ. عما يتحدثان؟ أما يتحدثان Ngomongin apa? umrah. Qabla al-umrah? Al-ud? Al-utlah. Naam, yatahaddatsan 'anil utlah. Al-utlah. نعم أستاذ. Al-utlah bermakna al-fatrah laisa fiha dirasah wala amal. Al-utlah ماذا؟ الفترة أو الزمان ليس فيها الدراسة والعمل. مثلا في بعض المدارس في إندونيسيا اليوم الدراسي يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، أما في يوم السبت ويوم الأحد العطلة. الطلاب لا يذهبون إلى المدرسة أو إلى الجامعة في يوم العطلة. طيب، متى العطلة يا جميل؟ سأل سالم جميلا. العطلة في شهر رمضان. شهر رمضان في البلاد العربية العطلة 3 أشهر كما تعلمنا في الدرس السابق في الدراسة في الوحدة السابعة. العطلة 3 أشهر رمضان ثم لا رمضان شوال ذو القعدة وذو الحجة. في 3 أشهر هنا في شوال ذو القعدة وذو الحجة، وينتهي العام الدراسي في شهر رمضان. إذن رمضان ينتهي ثم جميل سيقضي العطلة في شهر رمضان في السعودية. فهمتنا؟ فهمنا أستاذ. الحمد لله. العطلة في شهر رمضان، العطلة في شهر رمضان حتى شهر ذي الحجة. طيب، سأل سليم أين تقضي العطلة؟ ماذا تفعل في العطلة؟ ماذا ستسافر في العطلة؟ أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ما شاء الله، العطلة جميلة جدا. لديه ماذا؟ لديه فلوس، أموال كثيرة، لذلك سيقضي العطلة في مكة المكرمة شهرا. 1 bulan ya. ما شاء الله، كيف تقضي العطلة في مكة؟ سليم يريد أن يعرف
يريد أن يعرف ماذا سيفعل جميل في شهر رمضان في مكة. قال جميل أعتمر أقوم بالعمرة، أعتمر وأصوم، أصوم في شهر رمضان واجب، صوم رمضان واجب، وأصلي في المسجد الحرام، أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. طيب، أعتمر من كلمة اعتمر يعتمر. طيب، هل يظهر الورد؟ نعم يظهر أستاذ. طيب. يعتمر يعتمر. الماضي يعتمر، يعتمر. الواضح الكتابة، الواضحة. صغير يا أستاذ. صغير. هذا نعم يكفي أستاذ. يعتمر يعتمر، اعتمارا ya. ولكن عمرة عمرة. يعتمر يعتمر بمعنى عمرة. إذا نريد أن نقول saya sedang melaksanakan umrah, ماذا نقول؟ أعتمر. Ya, kalau kita bilang saya sedang umrah, أعتمر. Tamiru. Tamiru, bukan. Saya akan umrah bulan Ramadan tahun ini. Gimana bahasa Arabnya? Sa'amiru. Ta'tamiru. Sa'atamiru. Di bulan Ramadan. Di syahri Ramadan. Hadis. Nah. Sa'atamiru fi syahri Ramadan hadhihi sanah. Sa'atamiru fi syahri Ramadan hadhihi sanah. Jadi jangan bilang sa'af'alu al-umrah. Enggak ya. Jadi bukan sa'af'alu umrah tapi sa'atamiru. Baik, thumma soma yasumu. Soma yasumu. Soman wasiyaman. Soma yasumu. Berpuasa. Thumma shalla yusalli. Shalla yusalli. أظن قد فهمتنا هذه المفردات. يعتمر يعتمر. أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ سليم سأل جميل، لأن جميل قال أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ماذا تفعل؟ ماذا تقضي؟ Ya.
ماذا تفعل في المدينة؟ ماذا تقضي العطلة في المدينة؟ أزور المسجد النبوي. أزور المسجد النبوي. طيب. يا سيدة من؟ أين رقم 8؟ سيدة سيتي. أوه. 7. خلاص. نعم. 8 لا يوجد. baik. إذا Tadi سيدة 7 ya. 7. Mana 7? نعم نعم سيدة Chandra. Nah, Ustadz, إيه. anak baru masuk. نعم. أين المسجد النبوي؟ Fi Madinah, في fil المدينة. Madinah, المدينة المكرمة أم المدينة المنورة؟ Al-Madinah Al-Munawwarah, نعم. وأين المسجد الحرام؟ Al-Masjidul Haram fi Makkah, fi في Makkah مكة. Mukarramah, في مكة المكرمة. Al-Mukarramah. نعم صحيح. طيب. وأين تقضي أيام العيد؟ طيب. أزور من كلمة زار يزور. Zaro, Yazuru. هل Eh, يظهر هل يظهر word mengunjungi ya. Mengunjungi. يظهر؟ نعم، يظهر في الشاشة. طيب. زار يزور زيارة. سأزور المدينة بعد العمرة. سأزور المدينة بعد العمرة. هكذا مثلا الجملة. مباشرة سأزور المدينة. مباشرة المدينة مفعول به. أما سأذهب إلى المدينة. طيب. ثم وأين تقضي أيام العيد؟ أنت تصوم وتصلي في المسجد الحرام. إذن في أيام العيد أين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. هنا كلمة أو ربما في مكة أو ربما في المدينة. ما في مشكلة. طيب. وماذا تفعل في مكة؟ أطوف حول الكعبة. أطوف طواف. أطوف من كلمة طاف يطوف mengelilingi. Wah. Atau haula sekitar. Jadi mengelilingi sekitar, berputar. Haulal Ka'bah sab'ata ashwat. 7 putaran. Ashwat jamak min syaut. Syaut ashwat. Ashwat syaut. Sab'ata ashwat. Thumma usalli rakataini khalfa maqami Ibrahim. Maqam Ibrahim haulal Ka'bah. Ya, haulal Ka'bah hunaka maqam Ibrahim fi nasit fi ay jihah. Walakin an-nas qabla ba'da tawaf sab'ata ashwat yusalli khalfa maqam Ibrahim ba'da tawaf. Bima tashuru fi Makkah wal Madinah. Bima tashuru, apa yang kamu rasakan? Perasaannya gimana? Bima tashuru fi Makkah wal Madinah.
Asy'uru bisurur. Asy'uru bisurur. Dimana bima laisa bima? Dimana huna bima walaisa bima? من يعرف؟ Kalian tahu Ima. kenapa bima bukan bima? أعرف أستاذ. طيب. شروط. من منكم يعرف أحد؟ ما في؟ طيب. Baik, bima ya. Bima itu kalimat biasa. Bima. Kalau alifnya dihilangkan jadi bima ini menunjukkan pertanyaan. Ya. Bima dengan apa? Gitu. Pertanyaan. Tapi kalau bima itu bukan pertanyaan. Contoh. Misalkan amanna bima anzalallahu. Oh ya. Gimana ayatnya? Bima unzila ilaika. Oh ya. Amanna gitu. Bima. Amanna bima unzila ilaika. Ini. Apa artinya ini? Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Nah, kami beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Gitu ya. Jadi bima di sini dengan apa-apa, bukan pertanyaan. Tapi kalau misalnya bima di sini itu pertanyaan. Kayak tadi misalkan bima tasyur, dengan apa kamu merasa senang? Merasa apa ya? Dengan bagaimana perasaanmu gitu? Kalau di Al-Quran ada nggak yang bima gini? Jadi bima ini sama dengan apa ya Ustaz ya? Kalimat istifham ya Ustaz? Ya, istifham. Contoh yang paling gampang, ya. Kalau bima, di surah Al-Baqarah itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. namanya panjang. Iya. Ya, yang pendek. Tadi bukan amanah itu. Apa ini? Contoh aja Ustaz ya. Ini bukan nggak bilang Quran juga sih. Kalau pakai Quran walladzina yu'minuna bima. Iya, nggak apa. Kalau yang bima ada? Contoh lain ya. Fabima tubashirun adanya. Fabima tubashirun. Fabima tubashirun. Ayat lengkapnya gimana sebelumnya? Qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashirun. Al-Hijr. Fabima tubashirun. Dengan apa kamu gembira gitu kan? Ada terjemahannya? Saya iya, bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Fabima tubashirun. Qalu basyarnaka bil haqq. Nah. Lanjutkan. Ini pertanyaan. Dengan apa kalian membawa kabar gembira gitu? Ini kan terkait Ishak ya. Iya. Karena Nabi Ishak kan. Kelahiran Nabi Ishak. Ini datangnya kepada Nabi Ibrahim dan Sarah. Para malaikat membawa kabar gembira. Ditanya Fabima tubashirun. Nah, nanti kasih kabar gembira kelahiran Ishak. Nabi Ishak. Jadi gini ya, seperti ini ya. Ini pertanyaan. Gitu. Sedangkan kalau panjang dia bukan pertanyaan. Ayat yang sering banget kita baca itu, yang sering dihafalkan lah kalau lagi ini. Itu anma ya. Harusnya kan
ini atau begini? Ayo, yang baris terakhir. Amma yatasaalun. Pendek ya Ustaz? Pendek atau panjang? Pendek. Amma ya Berarti artinya apa? tentang apakah? Pertanyaan kan? Ya. Tentang apa mereka bertanya-tanya itu? Tentang berita yang besar. Gitu kan? Amma yatasaalun anin nabail azim. Kan itu kalau saya nada gitu ya. Amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu. Tapi kalau amma itu bukan pertanyaan. Tidak ada juga ayatnya. Amma gimana ya? Ini bukan pertanyaan. Nah, ini dua-duanya berasal dari kata an sama ma. Kalau yang panjang itu wa mawallahu bighafilin amma ta'malun. Cakep. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa-apa yang kalian kerjakan. Amma lista dari apa-apa kan? An ma taf'alun. Gitu. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ini bukan pertanyaan, tapi penegasan tentang apa-apa yang kalian perbuat itu Allah nggak lalai loh. Allah tahu loh gitu ya. Tapi kalau amma yatasaalun pertanyaan. Nah, dari mana taunya? Dari hilangnya alif. Paham Ibu? Kalau hilang alif berarti dia pertanyaan. Paham atau masih ngawang-ngawang? Baru meresapi Ustaz. Iya. Jadi kalau hilang alif itu pertanyaan ya Ustaz. Apakah ini ada berlaku kaidah ini untuk yang lain Ustaz? Iya. Huruf jar sama ma. Ada kata yang lain nggak Ustaz selain bima, ama gitu? Itu PR. Ibu nyari. Biar lebih meresapi ketika tilawahnya. Anda pernah baca di juz 29 kalau nggak salah ada deh. 29 28 itu. Nggak salah ya. Tentang apa Ustaz? Yang dari apa diciptakan itu? Dari apa diciptakan? Oh, surat At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Panjang atau pendek tuh coba? Mimma khuliq. Falyanzuril insanu Mimma khuliq. Pendek ya? Ayo yang hafalannya udah ini. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafir. Ya pendek Ustaz. Pendek ya. Berarti artinya apa itu? Dari apa? Pak, maka yang guru, maka dia, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Nah, itu kalian bertanya atau bukan? pertanyaan. Pertanyaan harusnya. Terjemahnya walau alam di situ apa? Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya. Jadi kalian sudah ini kan dalam amar ya. Amar goib ya. Dalam amar kan al-insanu. Kalian sudah insanu, maka hendaklah manusia itu memperhatikan yanzur mimma khuliq. Dari apa dia diciptakan? Gitu. Khuliqa mimma indafiq. Khuliqa mimma indafiq. Gitu. Nah ini salah satu contohnya lagi ya. Ini pertanyaan. Jadi dia memang kalau maknya, jadi
huruf jar tambah ma. Kalau alifnya tetap ada, dia bukan pertanyaan. Tapi kalau alifnya dihilangkan, dia itu pertanyaan. Baik, kita kembali. Mudah-mudahan bisa dicerna. Ya. Ini yang di Jazari itu ya, Sayyidah Chandra ya, tentang amma, mimma gitu ya, jar itu ya. Iya, waktu wal mausul. Ada nih Ustaz, Ada tuh. ada di Jazari Ustaz. Oh, gimana? Cuman nggak sedetail ini ya pertanyaan tuh. Iya, hanya terpisah disambung gitu. Iya, Ada yang tentang terpisah, penulis. ada yang disambung. Tulisan di terpisah sini dan tersambung. dapat ilmunya di sini ya. Ya. Kalau ada alif berarti bukan pertanyaan. Kalau alif nggak ada alif pertanyaan. Itu mungkin gunanya disambung itu ya, Ya bisa disambung itu. Ya, lanjut ya. Kalau Anak kalau itu belum hafal Al-Jazari. Terus saja Jazari aja lah. Baik. Lanjut ke mana tadi? Bima ya. Bima tasyuru fi kata al-Madinah. Asyuru bisurur. Kata asyuru selalu ditemani sama ba. Asyuru bisurur. Ya. Kata apa Ustadz yang selalu sama Mbak? Asyuru. Asyuru. Syara yashuru. Ya. Contohnya misalkan siapa sekarang? Sayyidah Sri. Aku merasa lapar. Asyuru bilju'. Ya, asyuru bilju. Gitu ya. Ini di titik-titik bi apa itu? B-nya ini dengan isim ya. Kan takut asyuru bil khauf. Ini ya harusnya. Senang asyuru bis surur. Sedih asyuru bil huzn. Terus apa lagi? Asyuru bil malal. Lagi malas nih, bil malal. Bita'ab. Lagi bosan. Asyuru bita'ab, lagi lelah, letih. Gitu ya. Ustadz pengen ditulis Ustadz. Ya. Pengen ditulis Ustadz. Oh ya, sudah. Misalkan alami. Misalkan sedih. Iya. Bil huzn. Ya, tadi juga sedang sakit. Asyuru bil alam. Nah, bil alam. Sekarang bil alam di mana? Oh, fi ra'si, di kepalaku. Gitu ya. Tadi misalkan merasa capek, asyuru bita'ab. Nah, saya merasa bosan, asyuru bil malal. 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 Malas, malak. Apalagi asyuru bi aus. Bil atash. Bil atash. Apa bil ju'. Kayak gini lah. Ini semua Atos pilihannya. tadi apa tadi Ustadz? Atos. Aus. 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 Atos apa ats? Atash. Fathah ya Ustaz. Atos. Nanti beda lagi. Atas pakai sin, dia bersin. Itu lagi. Ya, tisu. Ini ya. Dipasangkan itu Ustaz ya? Ya, misalkan saya merasa asyuru bilju gitu. Iya. Asyuru bil hazan atau bil huzn. Asyuru bil alam fi ra'si. Asyuru bil ta'ab. Asyuru bil malal. Pokoknya pakai bi gitu. Kata itunya fi'il madinya apa itu Ustaz? Sya'ara. Ya, sya'ara. Oh hilang. Ada. Sya'ara. Yash'uru. Gitu. Baik. Ini kalau nanti bisa di screenshot di rekamannya. Baik, lanjut kita latihan iwarnya. Silakan Sayyidah Sri was Sayyidah Nurul. Nah, Ustaz.
Bentar, Ustaz. Ya, Sayyidah Nora ya. Naam. Matal utlatu ya Jamil. Utlatu fi syahri Ramadan. Aina taqdil utlah? Aqdil utla fi Makkatal Mukarramata wal Madinatil Munawwarah. Mukarramati. Makkatal mukarramati. Oh, Mukarramata fi Makkatil Mukarramati wal Madinatil Munawwarah. Kalau makahnya benar, makata. Karena dia ghair munsharif. Kalau al-mukarramahnya kan dia bukan ghair munsharif. Jadi dia majrur dengan kasrah. Makatal mukarramati. Gitu. Ya, fi Makkatal Mukarramati wal Madinatil Munawwarati. Nah, Sebutin ujungnya Ustaz ya. ya boleh. Harokat akhirnya Ustaz. Ya. Biar ingat Ustaz. Kaifa taqdil utlata fi Makkah? Tamaru wa asu. Tamaru. Tamiru. Tamiru wa asumu wa usolli fil masjidil haram. Wa madza taf'alu fil Madinah? Azurul masjidin nabawi. Masjidan. Oh, Azurul masjidan nabawi. Wa aina taqdi ayyamal 'id? Aqdiya fi Makkah au fil Madinah. Wa madza taf'alu fi Makkah? Atufu haulal Ka'bah sab'ata asywatin thumma usolli rakaataini khalfa maqama Ibrahim. Khalfa maqami Ibrahim. Bima tash'uru fi Makkah wal Madinah? As'uru bisurur. Nah, kelas Ustaz. Apa adalah gantian? Mana ya Ustaz gantian ya? Mata utlaya Jamil. Al-utlatu fi syahri Ramadan. Aina taqdil utlah? Taqdil utlata fi Makkatal Mukarramati wal Madinatil Munawwarati. Kaifa taqdil utla fi Makkah? Utlata? Makkah. A'tamiru wa asumu wa usalli fil Masjidil Haram. Amadza taf'alu fil Madinah? Azurul Masjidan Nabawi. Wa aina taqdi ayyamil 'id? Ayyamal 'id. Wa aina taqdi ayyamal 'id? Aqdiha fi Makkah aw fil Madinah. Wa madza taf'alu fi Makkah? Atufu hawlal Ka'bati sab'ata ashwaq. Thumma usalli rak'ataini khalfa maqami Ibrahim. Bima tash'uru fi Makkah wal Madinah? Ash'uru bis-surur. Ya, syukran lakum. Salam Sayyidah Hasna wa Sayyidah Samirna. متى العطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان. أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي. وأين أزور المسجد النبوي. وأين تقضي أيام العيد؟
أقضيها في مكة أو في المدينة؟ وماذا تفعل في مكة؟ أطوف حول الكعبة 7 أصوات ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسرور. تبادل. متى متى عطلة يا جميل؟ مطل. متى العطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان. أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي. و... وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. وماذا تفعل في مكة؟ أطوف حول الكعبة 7 أشواط ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسرور. شكرا لكما. ثم أنسة أميرة وسيدة نورما. متى العطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان. أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ أزور مسجد النبوي. أزور المسجد النبوي. وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. وماذا تفعل في مكة؟ أطوف حول الكعبة 7 أشواط ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسرور. Badala. Gantian Ustaz. Nah. متى العطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان. أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي. وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. وماذا تفعل في مكة؟ أطوف حول الكعبة 7 أشواط ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. بما تشعر في مكة والمدينة أشعر بالسرور. شكرا لكما. الآن سيدة Siti wa Sayyidah Chandra. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Matal utlatu ya Jamil. Al-udlatu fi syahri Ramadhan. Aina taqdil utlah. Aqdil udlata fi Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Kaifa taqdil utlata fi Makkah. I'tamiru. I'tamiru. A'tamiru ya Ustaz. A'tamiru ya. A'tamiru wa asumu wa usalli fil masjidil haram. Wa madza taf'alu fil Madinah. Azurul masjidan nabawi. Wa aina taqdi ayyamal Eid. Aqdiha fi Makkata aw fil Madinah. Wa madza taf'alu fi Makkah. Atufu hawla al-Ka'bati sab'ata ashwat thumma usalli rak'ataini khalfa maqami Ibrahim. Bima tash'uru fi Makkatal Madinah. Ash'uru bis-surur. Tabarakallah. Matal udlatu ya Jamil. Al-utlatu fi syahri Ramadan. Aina taqdil udlah? Aqdil utlata fi Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Kaifa taqdil udlata fi Makkah? A'tamiru wa asum wa usolli fil Masjidil Haram. Wa madza taf'alu fil Madinah? Azurul Masjidan Nabawi Aruzul Masjidan Azuru. Azurul Masjidan Nabawi. Wa aina taqdi ayyamal Eid? Aqdiha fi Makkah au fil Madinah. Wa madza taf'alu fi Makkah? Atufu haulal Ka'bati sab'ata ashwat. Suma usolli rakaataini khalfa maqami Ibrahim. Bima tash'uru fi Makkah wal Madinah? Ash'uru bis surur. Ash'uru bis surur. Bisurur. Nah, syukran lakum. Khalas. Baik. Alas. Tadi udah gantian kan? Udah gantian kan ya, Bu Siti ya? Sudah. Sudah, Ustaz. Dari kata Sudah. surur. Sudah. Ya. Dari kata surur, Ana mau kasih beberapa ini. Pernah dengar nggak? Misalkan mukaddimah. Gimana ya? Bisururi anfusina gitu Ustaz. Ya. Wa a'udzu billahi min sururi- apa? Min syururi anfusina. Gini, min min sururi gini. Surusi. Begini min sururi yang sini. Itu surusi Ustaz. Min sururi. Salah ketik. Gini? Bukan Ustaz. Syururi. Pakai shin. Syurur. Beda ya. Ada beda. surur. Ada syurur. Kalau mukadimah yang benar, min surur atau min syurur? Min sururi. Sururi. Min sur. Sin atau shin? Min syurur. Jadi. Satu-satu Ustaz. Bersiti. Min syururi anfusina. Min Wa na'udzu billahi min syururi. Nah. Jadi sering diucapin ini. Syurur itu dari jamaknya syar langsung ya. Syar.
Syar kan Keburukan. buruk atau jahat ya. Syurur, keburukan. Anfusina, jiwa-jiwa kita itu. Bukan min surur, syurur. Kalau surur tadi apa? Surur? Senangan. Ya, kesenangan ya. Jangan dari surur. Kemudian ada kata apa bedanya surur sama surur? Apa bedanya? Kalau surur itu senang. Kalau surur itu kasur, bukan? Kasur firosh. Sarir, bukan. Sarir, nah, sarir tempat tidur. Tempat tidur. Jadi gimana? Berarti surur itu jamaknya tempat tidur. Ya. Sarir tempat tidur satu. Kalau surur itu banyak tempat tidurnya. Surur. Berarti jangan bilang asyuru bis surur. Itu Ustaz. Iya, asyuru bis surur. Bukan bis surur. Ya. Kenapa ada surur fi surur? Hubungannya apa nih? Bagaimana Ustaz? Nah, kan ini dekat kan maknanya kan. Dalam bahasa Arab ya. Kalau maknanya terdiri dari kata-kata yang mirip-mirip, yaitu berarti maknanya dekat. Ada sesuatu hubungan sesuai dengan hubungan kalimatnya ya. Nah, kenapa ada surur? Sama surur kan dekat nih. Nih, kalau dikasih bapak-bapak anak pernah bahas juga sih. Tidur menyenangkan. Nah, surur di surur. Tempat tidur. Gitu. Surur, visurur gitu Ustaz. Visurur, surur. Tapi hunaka sir. Pelan. Tidak Bukan, jelas. Sir itu rahasia. Nah, itu dari satu kata gitu. Rahasia. Ya, rahasia. Nggak boleh diketahui orang banyak. Gitu. Ya, udah dewasa lah ya. Terus lah gitu. Itu ada hubungannya gitu. Sama dengan kata jin. Kan banyak tuh kata jin itu hubungannya huruf jim sama nun. Jin sama nun itu banyak hubungannya. Ya. Jin itu makhluk yang nggak kelihatan ya kan? Iya nggak? Iya. Kelihatan. Terus jannah, tempat yang tersembunyi itu jannah. Surga itu kan kita sudah pernah melihat surga? Belum, Ustaz. Kan? Malah ainun rat ya. Benar nggak? Apa? Malah ainun rat yang belum pernah dilihat mata. Ya, karena lupa hadisnya, nggak hafal. Tapi jannah itu sesuatu yang tersembunyi. Kemudian juga junnah. Junnah itu perisai. Tempat prajurit menyembunyikan dirinya dari serangan musuh sehingga dia selamat dari pedang, sabetan pedang atau tombak gitu ya. Bersembunyi dia. Begitu juga orang jun. Atau kalau itu orangnya namanya majnun. Orang apa majnun? Gila. Apanya yang tersembunyi kalau orang gila? Akalnya gila. Akalnya tertutupi gitu. Gila. Jadi semuanya berhubungan gitu, sana gitu. Ada jin, jannah, junnah, junun ya, junun. Junun nanti orangnya majnun. Gitu. Masalah gitu ya. Ini membawa ini aja sih wawasan sih. Bahwa dalam bahasa Arab itu nyambung gitu. Banyak hal-hal yang mungkin kita nggak sadari. Oh, sebenarnya nyambung tuh. Gitu. Dan ini letaknya ya Ustaz. Iya. Di mana dia? Junun tadi apa Ustaz? Junun itu gila. Orangnya majnun. Junun atau junun ya? Bentar dulu.
Kalau mau dibantu cekin coba. Majnun. Junun. Oh, junun ya. Kalau ini kalau penyakitnya junun. Ya, gila. Gitu. Terus jannah apa jannah? Falamma jannah Jin. kalau kau kabar yang di surat itu surat Al-An'am. Falamma jannah ya lupa nah seperti itu. Falamma jannah laida ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Itu ya. Falamma janna alaihi laylu ra'a kawkaban. Alaihi ya. Janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Janna menutupi, malamnya menutupi. Gelap jadi gelap gitu. Janna tambah lagi tuh. Ya itu. Intinya dalam bahasa Arab itu banyak rahasia kata-kata yang satu kata dari huruf yang sama itu mirip-mirip gitu. Ada hubungannya seperti itu. Ya lah Ustaz, itu kalau perubahan-perubahan seperti itu masuknya ke ilmu syarah juga bukan sih Ustaz? Iya, ilmu syarah bisa. Ilmu syarah. Baik, itu wawasan aja tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat. الوحدة الرابعة عشرة. Langsung ke pertanyaan aja ya. Silakan Sayyidah Sri. Tadi madza yaf'alu Jamil fi Makkah wal Madinah. Jadi ini jawabannya adalah apakah fi Makkah, fi Madinah, fi Makkah wal Madinah atau fi Makkah atau fi Madinah gitu. Ya. Jawabannya itu aja. Silakan. Sayyidah Sri. Yang mana ya Ustaz? Belum ketemu. Ba'dal mufradat. Ba'dal mufradat. Soalnya itu di sebelah kiri buku bawah. Madza yaf'alu Jamilun fi Makkah wal Madinah? Fi Makkah atau fil Madinah atau fi Makkah fil Madinah. Oh. Wahid yang tamiru fi Makkah. Maaf, fi Makkah. Hal yumkin fi Madinah? La yumkin. La yumkin fi Madinah. Ya. Baik, Sayyidah Nurah. Ya, yazurul Masjidin Nabawi. Masjidah. Dia maf'ul bih. Yazurul Masjidan Nabawi fil Madinah. Nah, Masjid An-Nabawi fil Madinah. Nah. Sayyidah Hasnah. Yatufu haulal Ka'bah fi Makkah. Makkah, nah, Al-Ka'bah fi Makkah. Anu Samirna. Nah, Ustaz. Yasumu fi Makkah. Fi Makkah. Nah. Thumma Ansa Amirah. Yusalli fi Makkah. Fi Makkah. Nah. Fi Makkah wal Madinah. Ya. Rubama yusallil Aid. Oh, yasumu fi Madinah aidan. Yasumu juga bisa dua-duanya Ustaz. Adzunnu la ya. Fi Makkah. Atamiru wa asumu wa usalli fil Masjidil Haram. Iya. Masjidil Haram faqat. Ma fil Madinah ba'da au fi ayyamal Aid. Ya. Mungkin yusallil Aid fil Madinah mungkin. Dan yusalli fil Makkah wal Madinah. Amma yasum fil Masjidil Haram. Hada khususan li Jamil ya Ustaz. Nah, li Jamil. Unduri ila al-amr. Madza yafaru Jamil fi Makkah wal Madinah. Laisa amma. La. Jamil faqat.
Mada yuridu. Mada yukhattitu fi Makkah wal Madinah. Baik. Pada sama Sayyidah Nurmah. Langsung titik dulu Sayyidah Nurmah nih. Love lagi. Albi. Ada apa nih Sayyidah Nurmah nih? Apa tuh Sayyidah Nurmah? Kayaknya Sudah. kepencet nih. Apa Visel ini? Apa ini pakai punya Visel jadi anda nggak ngerti apa nih Ustadz? Nah, apa? Lanjut. Yusolli khalfa maqami Ibrahim fi Makkah. Fi Makkah. Sayyidah Siti. Yas'uru bisurur fi Makkah wal Madinah. Fi Makkah wal Madinah. Sayyidah Chandra. Ini pas 8 orang ya? Delapan. Yaqdi ayyamal Aid. Oh ini. Di Makkah wal Madinah. Au wa. Oh. Fi Makkah au fil Madinah. Au. Makkah bil Madinah. Iya. لدينا وقت في الوحدة الرابعة عشرة. الحوار الثاني استمعنا جيدا. الحج والعمرة. الدرس 19 بعد 100. الحوار الثاني. انظر واستمع. كيف اعتمرت يا أبي؟ وصلت إلى الميقات عند شروق الشمس. وماذا فعلت في الميقات؟ خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم شوطا طفت حول الكعبة؟ طفت 7 أشواط. Dari awal nggak ada Ustaz. Kirain suruh lihat di buku aja, jadi nunduknya ke buku aja. Kirain emang sengaja, jadinya kita melihatnya di buku aja disuruh. Berarti dari itu teman di sini udah kelihatan, coba. Karena udah kelihatan. Iya. Dari tadi. Apa? الوحدة الرابعة عشرة. الحج والعمرة. الدرس 19 بعد 100. الحوار الثاني. انظر واستمع. كيف اعتمرت يا أبي؟ وصلت إلى الميقات عند شروق الشمس. وماذا فعلت في الميقات؟ خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم شوطا طفت حول الكعبة؟ طفت 7 أشواط، ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلقت رأسي. وأين خلعت ثوب الإحرام؟ خلعته في الفندق. انظر واستمع وأعد. Oke, kita jelaskan dulu di sini secara global ya, karena al-hiwaru bainal ibn wal ab. Kaifa tamarta ya abi? Baik, di hadzal hiwar al-ab huna dia sudah umrah atau belum? Atau mau umrah? Sudah. Sudah belum? Sudah Ustaz. Dia Sudah lagi ya? cerita. Sudah ya? Dari mana tahunya? Dia Fil Madinah. Fil Madinah. Kaifa i'tamarta? Bagaimana engkau berumrah?
Ya abi, wa ya Yakub ya. Wah, dia cerita nih ala Abu nih. Bapaknya cerita. Wasal tuh ilal miqat inda zuhur. Atau tadi inda syuruqi syams ya. Ya. Jadi pertama-tama nyampe di mana dulu kalau mau umroh? Hah? Mikot. Fil miqat. Wasal tuh ilal miqat. Nah, wasala yasilu. Dia temannya itu ila sampai di. Kalau terjemahannya kan sampai di ya, kalau bahasa Indonesia ya. Tapi tetap kalau di bahasa Arab ila pakainya ke sampai ke ya. Wasaltu ilal miqat inda dhuhr. Baik. Ma makna al-miqat? Miqat itu Apa itu mulai miqat? niat, mulai niat ihram. Ya. Al-makan mada Ibda niyah. ah, al-makan li syakhsin alladhi li syakhs alladhi yuridu an ya'tamira fi itsbat an-niyyah. Hadzal makan khusus ya, makan khusus. Jadi tempat untuk berniat. Kalau berniat kalau di umrah itu dia bertalbiyah. Ya, bertalbiyah niatnya. Jadi dia sampai dulu di miqat. Kalau kita misalkan, oh ya, man minkunna qad ya'tamartunna, man minkun sedih kelas. Sudah nurah hal ya'tamarti. Saya nurah Nah, Ustaz. hal ya'tamarti. Bentar ya, Apakah Ustaz. sudah umrah? Lama, Ustaz. Saya belum. Saya dah hasnah. Hal ya'tamarti. Haji Ustaz. Haji. Haji berarti umrah juga udah ya? Iya Ustaz. Apa sih satu paket? Oh, iya. Ini umrah dulu. Ya, umrah dulu. Karena haji itu ritualnya beda. Baik. Anu Samirna. Dicek dulu satu-satu. Ada yang tamarti? Alhamdulillah. Baik. Anissa Amirah. Lama. Baik, lama. Sayyidah Nurma. Lama Ustaz. Sayyidah Siti. Kelas main. Kelas Ustaz. Sayyidah Chandra. Kelas Ustaz. Berarti 3 lah ya. Iya kalau. Baik. Nah ini cara-cara umroh, langkah-langkahnya ya. Maksudnya ngapain aja sih gitu ya. Nah pertama itu miqat. Al-abu qal wasaltu idal miqat inda dhuhr. Jadi kita sampai dulu di miqat, tepat untuk ngambil niat atau ngambil talbiyah ya. Kalau dari Madinah, dia itu ada di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Kan ada hunaka jamaah min Indonesia mubasyarah ila Makkah wa hunaka ila al-Madinah awalan. Wa ba'da masalan 3 ayam di Madinah yadhabun ila Makkah. Nah, kalau dari Madinah itu berarti ke Bir Ali. Gitu. Mikotnya. Jadi sebelum ke Makkah itu ke Bir Ali dulu. Kalau yang dari Indonesia langsung ke Makkah, mubasyarah ila Makkah, itu mikotnya di pesawat. Ketika sudah sampai mikot nanti dikasih tahu sama awak pesawat ya. Udah sampai, silakan berniat itu. Kalau belum ganti baju ihram gitu ya. Itu mikot. Jadi kalau langsung ke Makkah di pesawat, kalau ke Madinah dulu, nanti dari Madinah ke Bir Ali. Nah, ngapain di mikot? Ya, ngapain?
Wa madza fa'alta fil miqat? Nah, khala'tu thawbi. Saya melepas bajuku. Khala'tu. Khala'a yakhla'u. Saya melepas bajuku, thawbi. Jadi ganti baju. Lepas baju, wala bistu malabis al-ihram. Pakai baju ihram. Laki-laki 2 kain. Nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Jadi cuma ini aja, cuma 2 kain. Satu buat bawah, izar. Satu buat selendang, lidah ini. Ya. Kalau perempuan lebih enak kayaknya. Ya, saja sering. Itu pakai baju biasa. Biasanya, ya lebih enak, lebih. Laki-laki cuma 2 gitu. Nggak boleh pakai daleman. Gitu. Lepas baju dan walabbaitu talbiyah bil umrah. Labbaik Allahumma umratan. Gitu. Kalau umrah ya, kan ini umrah ya. Jadi mengucapkan itu. Labbaik Allahumma umratan. Wa mata wasalta ilal Masjidil Haram. Nah, dari miqat ini setelah ganti baju dan bertalbiyah langsung menuju Masjidil Haram. Jadi maknanya wa mata wasalta ilal Masjidil Haram, sampainya kapan? Nah, wasaltu ba'dal asr. Saya sampai setelah asar. Kira-kira berarti kalau dari zuhur sampai asar mungkin salat saat ya. Mungkin 3 jam. Atau naik apa nih, naik kereta atau naik bis Naik atau naik bis apa? 6 jam. 6 jam, Ustaz. 6 jam ya. Iya, 6 jam. Sekarang udah ada kereta cepat soalnya. Iya, kereta. Mungkin lebih cepat. Tapi ini juga nggak disebut sih ba'da asarnya itu jam berapa ya? Jam 5 juga ba'da asar. Iya, setengah 6 ada apa? Iya. Terus tanya dia, Bima syarta fil Masjidil Haram. Gimana rasanya di Masjidil Haram ini? Oh, syartu bisurur, saya merasa senang. Kam syautan tufta haulal Ka'bah. Jadi setelah nyampe di Masjidil Haram, ya, biasanya kan kalau misalkan sama Masjidil Haram ya, apalagi yang belum pernah, misalkan baru pertama kali melihat Ka'bah kan, Masya Allah gitu kan, pasti syarat bilang begitu, syartu bisurur, saya merasa senang, atau terharu ya. Oh, alhamdulillah bisa ke sana, bisa kemari misalnya gitu. Karena ada juga kalau dari cerita orang ya, Kila ya, ada yang nggak bisa lihat Ka'bah gitu. Jadi Ka'bah ada di depan dia, amamahu walakin lam yarahu. Dia nggak bisa lihat. Ada orang lain lihat. Itu ada juga banyak cerita seperti itu ya. Jadi kalau kita misalkan sudah pernah ke sana dan bisa lihat ya alhamdulillah, berarti kita nggak dihijab, nggak ditutupi dari kebaikan lah gitu. Karena ada yang ke sana nggak kelihatan Ka'bah itu. Ya. Nah, dengar juga mungkin ya. Ibu ya. Nah. Kamsyautan. Nah, di Ka'bah itu tawaf dulu, sebelum sa'i tawaf dulu ya. Kamsyautan berapa putaran, boleh juga berapa kali gitu. Tawaf mengelilingi Ka'bah, tuftu sab'ata asywat. Syaut itu mufrad, asywat jamak. Sab'ah baina salasa wa asyarah, makanya jamak majrur. Sab'ata asywatin gitu ya. Semua salat itu kata ini khalfa maqam Ibrahim. Ba'da salat, ibadat tawaf, salat 2 rakaat belakang maqam Ibrahim. Setelah atau sebelum ya minum air zam-zam dulu. Masalah gitu. Ya. Terus berdoa di situ. Nah, wa madza fa'alta ba'da dzalik, setelah salat itu ngapain? Sa'i itu bersa'i baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah. Sama juga sab'ata asywat. Tsumma halaqtu ra'si. Habis sa'i itu potong rambut. Habis sa'i.
Nah, itu selesai. Ini namanya tahallul. Tahallul itu menghalalkan. Jadi udah halal kalau udah. Jadi gini, ihram kan dari kata haram juga kan. Ketika pakai baju ihram itu kita udah haram untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Misalnya pakai parfum itu nggak boleh. Pakai Membunuh topi, binatang. topi nggak boleh. Bunuh binatang nggak boleh. Dan harus hati-hati ya. Misalkan, oh mau cuci tangan pakai sabun, sabunnya wangi. Nah, itu sebenarnya udah jatah tuh. Iya, berkata Melakukan John. ya berkata rafa, fusuk, apalagi Jidal. jidal itu nggak Jidal. boleh. Wala rafa wala fusuk wala jidal itu nggak boleh juga. Jadi banyak larangannya kan sebenarnya. Nah, tahallul itu terakhir. Tahallul kan istilahnya potong rambut ya kan. Tapi kalau dari kata tahallul berarti kan udah boleh halal lagi gitu. Karena setelah potong rambut itu udah selesai prosesi ibadah umroh gitu. Artinya boleh lepas baju ihram udah boleh. Boleh ganti baju, boleh pakai parfum dan lain-lain yang tadinya nggak boleh udah boleh setelah potong rambut gitu ya. Kalau untuk perempuan nggak kayak laki-laki ya. Laki-laki bisa dicukur habis mah. Kalau perempuan paling cuma Sedikit. berapa? 3 helai lah paling minimal ya. Sepanjang jari ya. Yang nggak sampai botak lah kalau laki-laki harus botak. Kalau perempuan sampai botak-botak semua. Ya, bisa botak, bisa dicukur. Ini kalau laki-laki ya, atau dicukur cuma sebagian. Maksudnya nggak sampai habis gitu. Tapi keutamaannya gundul, pelontos keutamaannya berdasarkan hadis. Nah, kalau di sini halaktu rasi ya. Wa aina khalaqta malah bisa ihram. Kapan di mana kamu lepas baju ihramnya, ganti bajunya? Oh, khalaqtuha fil funduk. Saya melepaskannya di hotel. Gitu. Masya Allah udah jam 9. Hamin soal Huna. Ada kata-kata yang terlewat? Nggak ada. Ini masih melek kan? Udah murah, sepet-sepet Ustaz. Agak-agak gimana gitu Ustaz. Udah malam. Teh, orang baca nih baca. Matanya sudah berbayang. Sayyidah Sri wa Sayyidah Nurah. Coba. نعم أستاذ. كيف اعتمرت يا أبي؟ سيدنا وصلت إلى الميقات عند الظهر. وماذا فعلت في الميقات؟ خلعت ثوبي ولبست ملابس إحرام. ولبست لبيت ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم شوط طفت حول الكعبة؟ طفت 7 أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم خلقت رأسي ثم حلقت رأسي. وأين خلعت ملابس الإحرام؟ خلعتها في الفندق. Iya. Semua Sayyidah Hasna wa Anis Mirna.
كيف كيف ائتمرت يا أبي؟ وصلت إلى الميقات عند الظهر. وماذا فعلت في الميقات؟ خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم شوطا طفت حول الكعبة؟ طفت 7 أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة 7 أسواق ثم حلقت رأسي. وأين خلعت ملابس الإحرام؟ خلعتها في الفندق. Nah, ثم سيدة Amira wa Sayyidah Nurma. كيف اعتمدت يا أبي؟ وصلت إلى الميقات عند الظهر. وماذا فعلت في الميقات؟ خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما فعلت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم شوطا طفت حول الكعبة؟ طفت 7 أسواق ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة 7 أسواق ثم خلقت رأسي. وأين خلعت ملابس الإحرام؟ خلقتها في فندق. Al-akhir Sayyidah Siti wa Sayyidah Chandra. Kaifa tamarta ya Abi? وصلت إلى الميقات عند الظهر. وماذا فعلت في الميقات؟ خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم صوتا طفت حول الكعبة؟ طفت 7 أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم خلقت رأسي. وأين حللت ملابس الإحرام؟ وأين خلعت ملابس الإحرام؟ خلقتها في الفندق. شكرا لكنا جميعا. مباشرة إلى ننتقل إلى السؤال. تدريب. طيب. رتب الأحداث. urutkan kejadian-kejadian ya. Kama waradat fi nas.
Bagaimana ada dinasti Hiwar maksudnya. Jadi pertama ngapain dulu? Nah ini sama dengan urutan-urutan umrah. Nah dengan begini insya Allah jadi lebih paham kalau umrah itu mana dulu sih urutannya gitu. Atau kalau sudah pernah berarti tinggal ya inget-inget dulu ngapain ya. Di mana dulu gitu. Baik. Nomor 1 saya Sri. Nah, Ustaz, yasilu ilal miqat awalan. Yasilu ilal miqat. Sayyidah Nurah. Ini nggak bisa Ustaz, gimana nih Ustaz? Kalau dari tadi hiwar tadi, coba dibayangin. Habis dari miqat itu kan ikut dulu. Terus itu ya melepaskan baju ya Ustaz. Gimana sih? Yang melepaskan baju, ganti baju ihram gitu Ustaz. Berarti? Iya, ada nggak? Laktu taubi walabistu malabis balabisal ihram. Nah, kata Ustaz. Benar nggak? Di yang mana? Baris berapa? Akhir. Gimana Ustaz? Di baris yang mana, Bu Nurah? Oh gitu ya, ini tadi anak bingung ngerjain ini tadi Ustaz. Di kotak-kotaknya dikasih angka sih urutannya. Iya tadi tuh anak nggak tahu tadi cara ngerjainnya, coba-coba ngerjain nggak bisa kok, jadi aneh ini pertanyaan bukan. Ini nomor 2 nggak Ustaz? Ya, kalau nomor 2 di baris yang mana? Di jumlah apa? Nomor 2 di jumlah yang al-ab. Yang al-ab. Maksudnya gini Bu Nurul lihat Syasha nggak? Lihat layar nggak? Ya. Nah, kan nomor 1 tadi nih. Ya suruh ilal miqat. Ya. Tiba di miqat. Nomor 1. Habis di miqat, terus nomor 2-nya kemana nih gitu? Ngapain? Jawabannya ada di situ ya Ustaz? Ya, tinggal di kotak-kotak ini. Berarti diurutkan ya? Iya, ditulis di situ berarti angkanya. Yang di bawah itu Ustaz ya, luku saubal ihram. Paling bawah? Ya, paling bawah. Kan belum pakai. Belum pakai Ustaz. Apa yang sudah mikot? Dia baru sampai mikot. Yasiru ilal mikot. Kalau ke bawah kan belum pakai baju ihram. Kalau dia udah lepas baju ihram gitu, dia pakainya di mana? Pakainya belum. Pakainya belum. Gitu benar. Oh iya ya. Itu maksudnya yang di nas berarti melepaskan baju biasa gitu ya Ustaz? Iya, kalau yang di nas kan dia lepas baju dulu, baru pakai baju ihram. Baik. Kita lanjut dulu ya, berarti ya. Bu Asna. Coba Bu Asna ada ide? Yalbasu saubal ihram. Yalbasu saubal ihram. Ya. Itu kata adiknya. Di sini nggak ada melepas baju biasa ya? Ya. Yalbasu saubal ihram. Jadi setelah di miqat pakai baju ihram. Di sini nggak disebutin harus lepas baju dulu. Tapi pasti lepas baju dulu lah. Salasa. Anissa Mirna. Habis pakai baju ihram. Yulabbi bil umrah. Yulabbi bil umrah. Bertalbiyah. Bertalbiyah. Semua Anissa Amira. Yasilu ilal masjidil haram. Yasilu ilal masjidil haram. Baik. Ada lagi ya sebelum itu ya. Ya. Sampai Masjidil Haram ya, langsung ya. Ada ide lain? Ada fikrah lain, pendapat lain? Sampai Masjidil Haram semuanya gimana? Sepakat? Sepakat adanya ini. Sepakat, baik. Saya dan rumah ngapain di Masjidil Haram? Sholat.
Salat Apa apa? itu? Salat Salat Id? salat zuhur. Salat tuh ba'da asar. Apa sih? Apa ya Ustaz? Salat apa Ustaz? Siapa yang nyuruh salat? Hmm. Coba ngapain kira-kira tadi? Tuh bisur. Ya setelah itu. Sampai di Masjidil Haram nih. Lihat apa? Ba'da asar. Lihat apa? Saya rumah. Ka'bah. Ka'bah. Ngapain di Ka'bah? Ka'bah. Tawaf. Tawaf. Mana tawaf? Yatufu haulal Ka'bah. Yatufu haulal Ka'bah. Nah, saya ada Siti. Pada yatuf, pada an yatuf. Yusolli khalfa maqami Ibrahim. Yusolli khalfa maqami Ibrahim. Saya Chandra. Pada salat. Yas'i baina Safa wal Marwah. Yas'a. Yas'a baina Safa wal Marwah. Yas'a sa'i ya, sa'i. Pada sa'i. Saya Sri. Syai. Ya. Yahluku sya'ruhu. Baik. Ya, yakhlaku sya'rahu. Kok 9 tuh? Salah nomor ini. Yang tadi itu habis 8. Cuma saya Nurah. Pada potong rambut. Pada hilaqah. Kila apa? Yahlukul sya'ra. Iya, itu. Pada itu. Siapa dia? Pada itu apa? Setelah potong rambut apa? Setelah potong rambut kembali ke hotel ya Ustaz? Ya, kembali ke hotel. Sayyidah Hasnah, setelah kembali ke hotel ngapain? Yakhla'u thawbal ihram. Lepas baju ihram. Ya, alhamdulillah. Sahih ya. Benar semua? Benar Ustaz. Alhamdulillah. 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 Intah al-waqt wa intah ad-dars. Alhamdulillah. Amin soal. Ya, ya. Baik. Aktafi bihadzal qadar. Akhtatim bid-du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu Ustaz. Iya,